ٹائٹل کے حساب سے ترکی کی تاریخ ہم 29 اکتوبر 1923 سے تشکیل دیتے ہیں اور عثمانی اور ترک ممالک کے موجودہ یا درمیانی دور کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس معلوم تاریخ کے سرزمین کو پوری دور کا حوالہ دینے جا رہے ہیں۔ عملی طور پر اس خطے کی تاریخ جو اب نہ صرف جمہوریہ ترکیہ بلکہ اناطولیہ کا علاقہ بھی رہے ہے۔ یورپ میں ایشیا کے چرواہے پر اناطولیہ واقع ہے جو اس کی ثقافت کی قدیم ترین نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کے اسٹریٹجک مقام کی وجہ سے پتھر کے زمانے سے اس کا الگ مقام ہے۔ اناطولیہ کئی تہذیبوں کا ایک اہم مقام رہا ہے۔ برونز زمانے کے آغاز سے پری ہسٹورک ایج اور دادسازی تک، چابی قبل مسیح کے آخر میں ٹرانسکاکیشن ثقافت سے اناطولیہ میں پھیل گئی اور یہ آہستہ آہستہ اکادی سلطنت کے اثر و رسوخ کے دائرے میں داخل ہوا۔ یہاں بہت سی تہذیبیں موجود تھی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہیٹائی تہذیب ایک قدیم ہند اور یورپی لوگ جو اناطولیہ میں 1340 قبل مسیح سے دوسری صدی قبل مسیح کے آغاز تک یہاں آباد ہونا شروع ہوئی تھی۔ مشرق وسطی میں غالب طاقتوں کانسی کے دور کی تہذیبوں کی باقیات سے ملتے ہیں، جیسے ہیٹی لوگوں میں ہیٹی اکادی اشورا ہمیں اس کے شہریوں کے روزمرہ کی زندگی اور ان کی تجارت کی بہت سی مثالیں فراہم کرتی ہے۔ ہیٹی کے زوال کے بعد فریجیا اور لیڈیا کی نئی ریاست مغربی ساحل پر مضبوطی سے کھڑی ہوئی کیونکہ یونان کی تہذیبیں پلنے پھولنے لگی اور تمام اناطولیہ نسبتاً جلد ہی فارسی سلطنت میں شامل ہوا۔ اس طرح پرشین کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اناطولیہ میں پھیلتی ہوئی مغرب کی سرزمینوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اثر میں لیا۔ اناطولیہ میں ان کے مقامی حکومت کے نظام نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی نیٹ ورک کی آمد کی وجہ سے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں کو ترقی اور دولت ملی۔ اناطولیہ کا خطہ مختلف صوبوں میں تقسیم ہو گیا جس کو گورنر کنٹرول کرتے تھے۔ یہ گورنر فارسی حکمرانوں کے مقرر کردہ تھے۔ ابتدائی 500 قبل مسیح میں فارسی حکمرانوں کے تحت آنے والے کچھ آئونین شہروں نے بغاوت کی جو آئونین بغاوت پر اختتام پذیر ہوئی۔ فارسیوں کے ذریعہ آسانی سے دبانے کے بعد اس بغاوت نے مقبول گریگو فارسی جنگجو کو جنم دیا۔ گریگو قدیم تاریخ کے سب سے مشہور اور اہم جنگجو میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ اس سخت فارسی جنگجو نے یونانی جزیرہ نما میں مزید تنازعات کو جنم دیا اور طاقت، اثر و رسوخ اور اچھی قیادت کے لیے لڑائیاں شروع ہوئی اور اس سے ایک انتخابی جذبہ ملا جس نے فیلپ سیکنڈ اور اس کے بیٹے سکندر اعظم کے ماتحت مقدونیہ کی بادشاہت کو نقصان پہنچایا، جس نے پے در پے جنگی معرکے میں پورے خطے پر کنٹرول حاصل کیا اور پارس کو فتح کیا۔ اس مقام سے اناطولیہ زیادہ سے زیادہ ہیلینک دنیا کے اثر میں آیا۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی فتوحات اس کی کئی قابل اعتماد جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ سیلوسیڈ سلطنت سکندر کے علاقوں میں سب سے بڑی تھی اور جو اولیا پر مشتمل تھی۔ مزید برسوں بعد روم کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ روم کے عروج کو بحر روم کے طاس کے پار پھیل گیا تھا۔ روم نے اناطولیہ پر کنٹرول مضبوط کیا اور مقامی حکومت کو مؤثر بنانے کے لیے فوج فراہم کر دی۔ یہ تحفظ اناطولیہ کے علاقے تک پھیلا۔ یہاں کا علاقہ رومن دور میں ترقی کر گیا۔ سلطنت میں عدم استحکام کے عروج اور چوتھی صدی عیسوی میں غیر ملکی حملوروں کے مستقل حملے کی وجہ سے شہنشاہ کنسٹنٹائن دی گریٹ نے بازنطین کے شہر میں اپنے نام پر قسطنطنیہ کے نام سے ایک نیا انتظامی مرکز قائم کیا اور چوتھی صدی کے آخر تک رومی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مغربی حصے کا دارالحکومت روم ہو گیا اور مشرقی حصے کا دارالحکومت قسطنطنیہ بن گیا، جیسے مورخین بازنطینی سلطنت کہتے ہیں۔ ہیلینائزیشن کا عمل جو سکندر کے فتوحات کے ساتھ شروع ہوا، رومی حکمرانوں میں تیز ہوا اور اس خطے میں قدیم زبان اور ثقافت پہلے سے غالب تھی۔ ترک باشندے اور متعلقہ گروہ ترکستان سے مغرب منتقل ہوئے۔ مشرقی یورپ، ایرانی سطح مرتفع اور اناطولیہ کی طرف سے سلجوق ترکوں نے ایک قرون وسطی کی سلطنت بنائی جس نے ہندوکش سے مشرقی اناطولیہ تک پھیلی ہوئی ایک وسیع علاقے کو کنٹرول کیا اور وسطی ایشیا سے خلیج فارس تک بہت سی نئی سلطنتوں کی ہجرت کے ذریعے یہ چاپوں کا ابھرنا تھا، اور کچھ بازنطینی رہنماؤں کے نااہلی نے بازنطینی زوال کے عمل کو سست رفتاری سے بڑھایا اور سلجوقیوں کی طاقت بڑھا دی۔
دونوں سلطنت کے درمیان تنازعات بھی بڑھ رہے تھے اور مالازگرت کی مشہور جنگ 26 اگست 1071 کو پیش آئی، جو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترک قوم کے لیے کھلا دروازہ تھا اناطولیہ کے لیے، جو اگلی دہائیوں اور صدیوں میں ترک اور بازنطینی ایک دوسرے کے سامنے لے آئی۔ یہ اہم معرکہ بازنطینی سلطنت اور سلجوق سلطنت کے درمیان مالازگرت کے قریب ہوا تھا، جس کو انگلش میں مینز آف وار بھی کہا جاتا ہے۔ بازنطینی سلطنت کی شکست اپنے شہنشاہ کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ رومانس ڈویژن دی فورتھ اناطولیہ کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور اس کی تاریخ، جس کو سلطنت عثمانیہ اور جمہوریہ ترکی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ روم کی سلطنت عظیم سلجوق سلطنت سے الگ ہو گئی اور انہوں نے وسطی اناطولیہ پر اپنا حکومت قائم کی، کیونکہ روم کی سلجوق سلطنت نے بہت سے دوسرے چھوٹے علاقوں کو تقسیم کرنا شروع کیا، جس کی حکمرانی محافظ رہنماؤں نے کی۔ ان چھوٹی سلطنت کو بیلکس کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک پر عثمان بے کی حکومت تھی، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا بانی بھی تھا۔